جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے وہ 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی. اچھا جمال بھی کم نہیں ہوتا. گلیمر کی دنیا دیکھیں آپ، فلموں کی دنیا، وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا. لیکن حیرت کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج کی ینگ جنریشن تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہتی. محبت مصطفیٰ میں جو زخم برداشت کیے جاتے ہیں وہی اصل ایمان کی زندگی ہے. آپ کو پتا ہے بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کھائے ہوئے زخموں کے بعد سیدنا عمر کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے. بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے یا سیدنا بلال. بلال حبشی کہتے آپ ایسا نہ کہیں، آپ امیر المومنین، آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکار. 99 نام ہے، اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ. میں پکارتا ہوں I love سیدنا احمد، I love سیدنا حامد، I love سیدنا محمود، I love سیدنا فاتح، I love سیدنا عاقب، I love سیدنا حاشر، I love سیدنا شاہد، I love سراج، I love سیدنا رشید، I love سیدنا نذیر، I love حامیم عین سین قاف، I love سیدنا حاشر، I love سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک. پھر کہ ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور لاشوں سے اس کی جو ٹکراؤ ہو رہی تھی، کبھی باپ ٹکرایا، کبھی بھائی ٹکرایا، کبھی شوہر ٹکرایا، کبھی بیٹا ٹکرایا. لوگوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت کی بات کر رہا ہوں، عورت کی بات. عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے، بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھک کر کے دامن کو پکڑ لیا اور پھر کیا کہا؟ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل. اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. منبر نور پر جلوہ بار، گلے گلزار برکاتیت، آبروئے خانوادہ برکات، حضور سیدی امان ملت ادام اللہ اقبالہ. منبر نور پر جلوہ بار معزز و مقتدر نائبان رسول، بالخصوص قلندر کرناٹک، فخر الاماثل، استاذ الاساتذہ، حضرت العلام قلندر رضوی صاحب قبلہ اسم با مسمہ، اور بڑے شفیق و کریم استاذ الاساتذہ جن کو قلندر کرناٹک سے الگ کرنا مشکل ہے، دو جان، دو قالب ایک جان، حضرت العلام عتیق الرحمن صاحب اور میرے محسن اور سرپرست حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب، دیگر اساتذہ کرام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قال اللہ تعالی فی مقام آخر اللہ ورسولہ احق ان یردوہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. آج بڑی سعادتوں والا یہ جلسہ ہے کہ دارالعلوم گلشن رضوی کے ذمہ دار حضرات نے یہ طے کیا تھا
خصوصاً حضرت علامہ قلندر رضوی صاحب نے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالانہ جشن میلاد النبی پر ہم 1500 محافل کا انعقاد کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت نے تقریباً 2 ماہ پہلے مجھ سے ملاقات کر کے حکم دیا تھا کہ آپ رائچور آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے حکم پر میں حاضر آیا. ان کا حکم تھا کہ آخری جو 1500 محفلوں کا جلسہ ہوگا وہ رائچور میں مرکزی اجلاس ہوگا. سبحان اللہ. مجھے بات یاد ہے اور حضرت بھی اس بات کو یہاں بھی یاد رکھیں گے اور قیامت میں بھی یاد رکھیں گے. میں نے عرض کیا تھا اگر آپ مجھے 1500 محافل میں ہر جگہ بلائیں گے میں حاضر رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک. یہ لفظی نہیں ہے, یہ جملہ بازی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہماری زندگیاں ہیں ہی رسول اللہ کے. سبحان اللہ. حق ہے. اس کے علاوہ ڈیوٹی ہے کیا؟ اس کے علاوہ کام ہے کیا؟ بے شک. ہم نے روٹیاں کھائی ہیں حضور پاک کے نام پر, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, تو پھر گن بھی گائیں گے اسی دربار کا. حق ہے. ہماری تاریخ نہ لی جائے, ہمارے لیے لوازمات نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے مقرر ہیں, بڑے خطیب ہیں, ان کی ڈیٹ لینے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. نہیں میاں, آج کے اس اجلاس میں یہ گواہی دیں بعد میں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہ میری تعریف کے لیے, نہ ہم نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ کیا, کچھ نہیں. بس وقت کی قلت ہوتی ہے. وقت جب آ پڑے, جب ضرورت پڑے, ہم تو گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں. جلسہ کیا ہے؟ سبحان لبیک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے. کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھوڑا اظہار بھی کرتا ہے تو 10 گنا ادھر سے زیادہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اب تو نہ روک اے غنی, عادت سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. انہوں نے عہد کیا تھا 1500 جلسے کرنے کا, انہوں نے عزم کیا تھا 1500 محافل کے انعقاد کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سارے اس اہل سنت و جماعت کے علاقوں کو کہ انہوں نے 1500 کہا ہے اپنی طرف سے, اور نبی پاک کی طرف سے پورے جلسے پوری محفلیں کتنی ہوئی یہاں اعلان کر دیا گیا. 1500 نہیں 3000 محافل کا انعقاد. سبحان اللہ. صحیح بات ہے, 3000 سے زیادہ محافل کا. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو رحمت پروردگار اور رحمت کونین, رحمت سرور کونین اس سے آگے بڑھ کر کے تمہارے کاموں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے, محبت کس کو کہتے ہیں, محبت کس کو کہتے ہیں, تو کہا بہت ہی اچھی مثال ہے, کہا محبت اس کو کہتے ہیں محبوب کے قلیل کو, محبوب کی چھوٹی سی چیز بظاہر چھوٹی لگتی ہو اس کو بہت بڑا سمجھنا, اور اپنی بہت بڑی چیزوں کو ہلکا سمجھنا, یہ محبت کی علامت ہے. میں یہ 1500 محافل کے انعقاد کے عزم کے بعد یا 3000 جلسے کر لیے ہوں گے انہوں نے, یا میں بھی اگر 2 سال 3 سال کے اندر 100-150 جلسے کر لیا ہوگا, بظاہر یہ ہم کو لگتا ہے بہت بڑا کام ہے. نہیں, نبی پاک کی محبت کے سامنے یہ چونٹی برابر بھی کام نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کاموں کو حضور کی بارگاہ میں چھوٹا سمجھیں. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام سے پوچھا جائے, ایک خاتون ہے, ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. طبرانی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے لاشوں کے پاس سے, اور لاشوں سے اس کی جو ٹکراؤ ہو رہی تھی, کبھی باپ ٹکرایا, کبھی بھائی ٹکرایا, کبھی شوہر ٹکرایا, کبھی بیٹا ٹکرایا. 4 رشتے کسی عورت کے ایک جگہ پر مر جائیں تو وہ تو ماتم کا کیا حال کر دیتی ہے. نہیں, آخری جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے, اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت کی بات کر رہا ہوں, عورت کی بات. عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے, بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ 4 جس کے رشتے ختم ہو گئے ہو اور وہ عورت رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی ہو. جب صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول قریب ہیں, کہا نہیں مجھے دکھاؤ. جب قریب لے کر کے گئے, حدیث کے الفاظ ہیں, اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھک کر کے دامن کو پکڑ لیا اور پھر کیا کہا,
یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، سبحان اللہ سبحان آپ اللہ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ جس نے باپ وار دیا، جس نے بیٹا وار دیا، جس نے بھائی وار دیا، جس نے شوہر وار دیا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس عورت سے پوچھو تو وہ کہتی ہیں، اس سے پوچھا گیا یہ سب قربانیوں کی بجائے تو چاہتی کیا ہے؟ کہتی ایک بار مصطفیٰ کریم مسکرا دے۔ ان کا مسکرانا بہت بڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کھائے ہوئے زخموں کے بعد سیدنا عمر کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے، وقت کے وہ امیر، وہ خلیفہ قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہوں، اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ درہ ہمیشہ کندھے پر ہو، اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں۔ بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے یا سیدنا بلال، اللہ اکبر اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ بلال حبشی کہتے آپ ایسا نہ کہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں۔ عمر ابن خطاب کہتے تھے بلال وہ جبہ تو اٹھاؤ جو تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں زخم کھائے ہیں، وہ پیٹ تو دیکھوں میں جو انگاروں پر سونے کی وجہ سے گل چکی تھی، مکہ والے انگاروں پر جو سلاتے تھے، گرم ریت پر سلا کر جو سل رکھتے تھے۔ حضرت بلال حبشی سے حضرت عمر یہ تقاضا کرتے کہ آپ جبہ اٹھاؤ میں ان زخموں کو بوسہ تو لوں۔ آپ نے جو کیا ہے تو جانتے ہو بلال حبشی کیا کہتے تھے عمر ابن خطاب کے پاس؟ یہ واقعہ تو میں بتا رہا ہوں، بہت سنا ہے، بہت پڑھا، لیکن جب یہ میں نے پڑھا حضرت بلال یہ کہتے ہیں اے امیر المومنین کیا بات کرتے ہیں، ہم نے کون سے زخم کھائے؟ جب حضور کا چہرہ دیکھ لیتے تو کوئی زخم یاد ہی نہیں رہتا تھا، کوئی زخم یاد نہیں رہتا تھا۔ یہی ایمان ہے جس کا ہمیں بھی آج یہاں پر اظہار کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے اور تجدید کرنا ہے اس بات کی کہ مصیبتیں آئیں گی میرے عزیزو۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، امام ترمذی نے بیان فرمایا اور ابن حبان نے لکھا ہے۔ ایک صحابی آئے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے تو، توجہ، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ لبیک پکارتے ہو نا، بہت تیز پکارتے ہو، سوچ لو پکارنے سے پہلے، سوچ لو۔ حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ انہوں نے پھر کہا واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لے کیا بول رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سوچ لے کیا بول رہا ہے 3 بار۔ انہوں نے پھر وہی جملہ کہا تو میرے آقا کا جملہ سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو فرماتے ہیں فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ، تو پھر اب محتاجی کے لیے تیار ہو جا، فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فقر کا مطلب سمجھتے ہو؟ غربت، فاقہ کشی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی بہتا ہے اتنی تیزی سے مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، اتنی تیزی سے جو یہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ صرف نعروں کا کام ہے؟ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ کون سا مشکل سوال ہے ہمارے لیے؟ تو ابھی کہوں تو 2 ہاتھ اٹھا دے، سب ہاتھ بھی اٹھا دے، چہرہ بھی اٹھا دے۔ اگر پوچھا جائے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں، سب کہیں گے۔ لیکن ابو بکر شبلی جو غوث پاک کے دادا پیر ہیں فرماتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل سوال ہے
پوچھا گیا کیوں مشکل سوال ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا، اگر میں نے کہہ دیا محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی چلا گیا، اگر ہاں کہہ دوں تو میرے اعمال مجھے کوستے ہیں، کہاں تیرے عمل کہاں تیرے محبوب کے عمل، کوئی تمہارے اندر مطابقت نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر شبلی جو رات کو نہ سونے کی وجہ سے عبادت میں بیٹھنے کے لیے نمک کا سرما آنکھوں پہ لگاتے تھے کہ نیند نہ آئے، وہ ابو بکر شبلی جو رات بھر عبادت کرتے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اگر کہہ دوں ہاں حضور سے محبت ہے تو میرے اعمال کوسیں گے مجھے، تیرے عمل کہاں ہے اور تیرے نبی کے عمل کہاں ہے؟ اے سنی نوجوانوں، محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے کے بعد ایک بار ہمیں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ ہم ظاہر سی بات ہے بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے، بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے، ہر گھڑی تمہارا امتحان، ہر وقت تمہاری طرف سے دنیا کی نظریں۔ اور حدیث ابن داؤد شریف کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری جماعتیں ان پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ نحن من قلۃ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایسا وقت جب آئے گا تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون، نہیں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ غثاء کغثاء السیل، حالت تمہاری ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح اڑ جائیں گے ادھر سے ادھر ہواؤں کی طرح سے۔ آج میں وہ قوم نہیں چاہتا جو صرف نعروں کی حد تک رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا جس چیز کا امتحان مانگے ہر چیز میں وہ پورا اترتے آ جائے، پورا اترنے لگ جائے۔ آج دنیا تم سے سوال کر رہی ہے، تمہارے چہروں پر داڑیاں صرف اسی لیے چلی گئی کہ دنیا تمہیں شک کی نظر سے نہ دیکھے، تم اتنا سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہو کہ ٹوپی 5 گرام کی وہ چھپا لیتے ہو۔ میرے عزیزو، تمہیں 5 کلو کی جینس بھاری نہیں پڑتی، 5 گرام کی ٹوپی بھاری پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کی سنتوں سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ محبت کس چیز کی ہے؟ محبت ہو تو محبوب کا ہر عمل پیارا لگتا ہے، ہر عمل پیارا لگتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ان نوجوانوں سے، تم ڈرتے کس سے ہو؟ ارے دنیا چوٹی رکھنے سے نہیں ڈرتی، تم داڑھی رکھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے پر شرم آتی ہے؟ کوئی بالیاں پہنتا ہوا مرد بھی نظر آتا ہے، آج چوڑیاں پہنتا مرد بھی نظر آتا ہے، آدھا ننگا مرد بھی نظر آتا ہے۔ جب وہ آدھے ننگے ہو کر شرم نہیں کرتے، سر پہ عمامہ رکھنے میں کس بات کی شرم، کس بات کی حیا ہے؟ اتنا تو سوچ کر کے چلو، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہاں بیٹھے سارے عمامے ہیں، یہاں عمامے ہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس وقت بھی موت آئے تو کیا کہنا؟ جب لے جایا جائے گا، فرشتے اس روح کو لے کر جا رہے ہوں گے تو کس شکل میں لے جا رہے ہوں گے؟ فرشتوں میں اعلان کیا جائے گا یہ سنت رسول میں ملبوس دنیا سے آیا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنا کر کے آیا ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں، آج میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا، بس مجھے حاضر ہونا تھا، حاضر ہوا اس جلسے کے لیے۔ اور لوگ یہاں پر سننے کم دیکھنے زیادہ آتے ہیں، مجھے پتا ہے باقی ساری تقریریں آن لائن سن لیں گے۔ میں حضرت کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا، بہت دیر سے خانوادہ برکات کا یہ چشم و چراغ آپ کے سامنے اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، الحمدللہ۔ اور میں تھوڑی دیر اور بولوں گا۔ حضور امین ملت ادام اللہ اقبال، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ قبیہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب۔ میں نے محسوس کیا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی انرجی آتی ہے، مارا متحرہ کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے محسوس کیا ہے کرنٹ کی طرح سے بولنے میں طاقت آتی ہے۔ آج ان کا شہزادہ بیٹھا ہے اور اسی لیے میں گرج کر کے بول رہا ہوں، مسلسل 4 دن سے بیان کی وجہ سے۔
آواز میں اگرچہ فرق ہے لیکن میرا یقین ہے کہ ماررا کا کرنٹ یہ ساری آواز کو اور بڑھا دے گا. آپ سے میں کہتا ہوں آج ایک بات کا یہاں پر کھل کر کے اظہار کرنا ہے میرے عزیزوں. میں آ رہا تھا, مجھے شاید یہ پرانی خبر ہوگی لیکن میلاد کا موسم ہے اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں. کیس کیا کچھ افراد پر جنہوں نے ایک تختی لگائی تھی, ایک بورڈ لگایا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انگلش میں لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایف آئی آر کر دیا گیا, اس پر ایف آئی آر کی گئی یا گرفتار کیا گیا. میں ان ظالموں کو جواب دیتا ہوں, تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو, آؤ ہم پکار کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد, آئی لو محمد, آئی لو محمد. اور اتنا ہی نہیں, میرے ساتھ بولو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے 99 نام ہیں, اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ. میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد, آئی لو سیدنا حامد, آئی لو سیدنا محمود, آئی لو سیدنا فاتح, آئی لو سیدنا عاقب, آئی لو سیدنا حاشر, آئی لو سیدنا شاہد, آئی لو سیدنا ماہن, آئی لو سیدنا ہادی, آئی لو سیدنا سراج, آئی لو سیدنا رشید, آئی لو سیدنا نذیر, آئی لو سیدنا منیر, آئی لو سیدنا طه, آئی لو سیدنا یاسین, آئی لو سیدنا رسول, آئی لو سیدنا نبی, آئی لو سیدنا مزمل, آئی لو سیدنا مدثر, آئی لو سیدنا ناصر, آئی لو سیدنا منصور, آئی لو سیدنا مومن, آئی لو سیدنا حاکم, آئی لو سیدنا حکیم, آئی لو سیدنا شاہد, آئی لو سیدنا عادل, آئی لو سیدنا قوی, آئی لو سیدنا واعظ, آئی لو سیدنا امین, آئی لو سیدنا مدنی, آئی لو سیدنا ہاشمی, آئی لو سیدنا مکی, آئی لو سیدنا حجازی, آئی لو سیدنا نصاری, آئی لو سیدنا تہامی, آئی لو سیدنا مدری, آئی لو سیدنا غنی, آئی لو سیدنا جواد, آئی لو سیدنا فتاح, آئی لو سیدنا طیب, آئی لو سیدنا حامیم, آئی لو سیدنا کاف ہا یا عین صاد, آئی لو سیدنا حامیم عین سین قاف, آئی لو سیدنا حاشر, آئی لو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ لبیک. پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, کروں تیرے نام پہ جا فدا, میں بس ایک جا کے جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہم خاموش مزاج لوگ ہیں, امن کے متلاشی بھی ہیں, امن کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیا سمجھ کر کے لیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں, وہ ہماری جانوں کی جان ہے. بے شک. اور جہاں کسی کی جان پر بات آتی ہے تو پھر وہ پھڑکنا شروع کرتا ہے. ہمارے جو جذبات ہیں اسی وجہ سے ہیں, باقی کسی وجہ سے نہیں. میاں تم نے سب کچھ تو چھین لیا, آج کیا باقی رہ گیا؟ سب کچھ تو ختم ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے ایجوکیشن میں ان کو کہاں دھکیل دیا گیا ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے, کچھ نہیں ہے, سب توڑ دیا گیا ہے, ہماری کوئی نمائندگی نہیں. لیکن بچی کچھ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پاس اور ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو صرف محمد عربی کی ذات ہے. بے شک. کیا اس پر بھی اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم سمجھوتے کی بات کریں گے, ہم حکمت کی بات کریں گے, ہم مصلحت کی بات کریں گے. اسی لیے میں نے آج گرج کر کے کہا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 مہینے اندر رہ کر کے سدھر کے آیا ہوگا.
सुधर के आया होगा, हाँ बहुत सुधर के आया, बहुत सुधर के आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीजें नहीं सीखी थी और भी सिखा दी गई है, और भी सिखा दी गई है, इसलिए कि अब जिन रास्तों से गुजारना था गुजार लिया, देख लिया। अब तो हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैं आपसे एक बात कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई अभी चंद दिन पहले। हमारे महबूब स्टेट गुजरात के कुछ हजरात ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने ये कहा था, मुफ्ती साहब ये जो मजमा जो हिलता है, ये जो आप झुमाते हैं, ये सब में एक जादू हमको नजर आता है। मैंने कहा क्या जादू? 4 लोग बैठे हुए हैं और मुझसे वो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कहा क्या जादू? कहा ये जो आप लगाते हैं ना यहाँ पर, इसमें कुछ लाइटिंग है, ये जो लाइट से चमकता है, आप इधर उधर जो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको लगता है कोई जादू है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आप करीब आकर पढ़ करके देखते, जादू हमारा नहीं इसी लफ्ज का है, जादू नहीं असर है, असर है। ये नाम मुस्तफा में अल्लाह ने वो असर रखा है कि रब तबारक व तआला की इस हबीब का नाम पागलों के कान में भी हम पुकार दे तो वो सही सलामत खड़े हो जाए। अजीजान गिरामी वखार, बस गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में ये कहूंगा कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब के चेहरे पहचाने जाते हैं, हम सब के चेहरे नबी पाक की बारगाह में पहचाने गए हुए हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस हुजूर को राजी करो। दुनिया को राजी करने के लिए जो हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली, इससे बाहर आ जाओ। कोई इसमें से राजी होने वाला नहीं है। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होगी तुम्हारी छोटी सी चीज पर। मौलाना रूम जलालुद्दीन रूम फरमाते हैं कि उनको तो पूरा रोम जानता था। जलालुद्दीन रूमी, एक दिन उन्होंने अपने उस्ताद से कहा था, मेरे घर पे दावत पे आई, उनके उस्ताद ने कुछ ऐसा काम करवाया, यानी पीरो मुर्शिद ने, शम्स तबरेज ने कहा जाओ शराब की बोतल लेकर के आओ। कैसे? एक बड़े आलिम दीन कहां से ले आए? वो गए, पीरो मुर्शिद का हुक्म था, इसको दूसरे माने में ना ले लेना, बाद में पूरी बात सुन लेना, वाकया पूरा सुन लेना, बीच में काटना मत। वो गए, लोगों ने देख लिया, खरीद करके ले आए। लोगों ने जैसे ही देखा मौलाना रोम को कि ये तो ईसाइयों के मोहल्ले से कुछ लेकर के आ रहा है, बीच रास्ते में पकड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, पीटा, क्या क्या कह दिया। पीरो मुर्शिद आया और कहा क्यों मार रहे हो? कहा इन्होंने तो शराब खरीदी है। तो उन्होंने कहा अब क्या कहते मौलाना रोम? कुछ नहीं, खरीदा तो खरीदा, हुक्म था। शम्स तबरेज ने कहा तुम लोग गलत हो, देखो तो सही, वो सिरका लिया हुआ है, उसकी बोतल में सिरका है। लोगों ने खोला तो देखा उसमें सिरका था, शराब नहीं। बात तो पिटना था तो पिट गए, मार तो खा ली। अंदर आकर मुर्शिद से पूछा आपने ऐसा क्यों करवाया मुझसे? कहा ये बताने के लिए, ये वो पूरी कौम जो तुझे मौला रोम कहती है, एक गलत फहमी से तुझे मार के कपड़े भी फाड़ सकती, एक गलत फहमी से कपड़े फाड़ के मार भी सकती है। इनके पीछे ना पड़ो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। यही हाल है आज। दुनिया को राजी करते करते तुम बूढ़े हो गए, पूरे राजी नहीं हो सके। काश इकबाल की वो बात समझते जो बहुत फिक्र से कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जिसे तू भारी समझता है, एक सजदा जिसे तू बहुत बोझल समझता है,
1000 جگہ جھکنے سے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے. حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا. آج جو لوگ ادھر ادھر کے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں پکے محبت والے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہیں کرنا چاہیے, کرو, اپنے اپنے وقت کی سیاست میں سارے حصے دار رہیں گے, لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں جنہوں نے 40 سال جن کی کٹوریاں اٹھائی جیل میں بیٹھے ہوئے, جیل میں بیٹھے ہوئے. کیوں؟ خدمت پارٹی کی, لیکن جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے وہ 70 سال کا, 80 سال کا, 90 سال کا ہو جائے, جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی. آپ نہیں دیکھتے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائیڈ کر دیتے ہیں, جوان لوگ مشورہ کریں گے, لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو, اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے. کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے, حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے. اچھا, جمال بھی کم نہیں ہوتا. گلیمر کی دنیا دیکھیں آپ, فلموں کی دنیا, وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا, ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے. ارے میاں اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی, نیا دیکھو. ینگ جنریشن دوسرے کو ڈھونڈے گی. لیکن حیرت کی بات ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج کی ینگ جنریشن تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہتی. آج کی ینگ جنریشن امین ملت کو دیکھنا چاہتی, جن کی عمر 80 کو کراس کر رہی ہوں. کیوں؟ 70 کو پار اور 80 کے قریب آ گئی ہوں. میاں دنیا کا دستور تو یہ ہے, یہاں جوان ہیرو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا چہرہ ابھی چمک رہا ہے. پتا چلا میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا جمال کبھی کم نہیں ہوتا. تو آؤ اس دربار میں جہاں حسن بھی کم نہیں ہوتا, مقام بھی کم نہیں ہوتا. بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ, اپنے آپ کو سپرد کر دو, اسی کا نام دین ہے. اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروعات اعلیٰ حضرت کے شعر سے کی تھی, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. دنیا کے اور درباروں کو ہم نے دیکھا ہے وہ درد ہی دیتے ہیں, وہ دربار ہے صحیح لیکن درد دینے والے. ایک مصطفیٰ کا دربار ہے جس کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں. دنیا میں لوگ چوری کر کے پولیس سے ڈرتے ہیں اور حاکم سے ڈر کر چھپتے ہیں, مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. یا رسول اللہ, تم سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اور جو دنیا کہتی ہے نا ڈونٹ ہیزیٹیٹ, شرماؤ مت, جھجکو مت, یہ صرف اور صرف جملے ہیں. حقیقت میں کہیں کہا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے دربار. حقیقت میں آؤ, ڈرو مت, بارگاہ مصطفیٰ میں جیسے ہو تیسے ہو. نہ تمہارا چہرہ دیکھا جا رہا ہے, نہ تمہاری صورت دیکھی جا رہی ہے, بلکہ تمہارے عشق کو قبول کر لیا جاتا ہے, چاہے تم کسی ماں کے بیٹے ہو, کسی علاقے کے ہو, کسی نسل کے ہو. بارگاہ مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا, مکہ والے جس کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے, اسی بلال کو مکہ والوں نے دیکھا. 6 سال کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے. بتایا گیا دنیا کو جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے, خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے, یعنی وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا ہے. اسی لیے آؤ اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک. ابھی ہمارے مولانا شرف الدین صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس علاقے میں
اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ، کار پر ٹوٹ رہے ہیں، راستہ نہیں دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ صرف رائچور کی بات نہیں، میں پورے ہندوستان دیکھا. عاشقان مصطفیٰ جس علاقے میں ہو سب کا ڈی این اے ایک ہی ہوتا ہے، سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے. وہ تڑپتے ہیں تو صرف نام مصطفیٰ پر. سب جگہ کی یہی کیفیت ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ آج ہم سب کی یہ بڑی سعادت ہے، خانوادہ مارہرہ مطہرہ، اور یہاں پر سلسلہ قادریہ کا عظیم بادشاہ ہمارے درمیان موجود ہے. حضرت سیدنا امان ملت شہزادہ حضور امین ملت تشریف فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بیعت کرنا چاہیں، حضور امان ملت کے دست حق پرست پر آپ بیعت کریں. اس نوجوانی میں آپ کو پتہ ہے، علی گڑھ آپ جا کر کے دیکھیں گلشن برکات کو، برکاتی چمن کو جا کر دیکھیں. ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کو علم کی پیاس بجھانے کے لیے البرکات جیسا ایک عظیم ادارہ وہاں پر کھڑا ہے. اور وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں سب جگہ چوں 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 کا مربع ہے. علی گڑھ کا ماحول، وہاں پر گلشن کھلانا عام سی بات نہیں. بہت سے ایسے سیکولر لوگ، بہرحال پھر کسی اور موقع پر البرکات کو دیکھیں تو فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے. اور مارہرہ مطہرہ کی وہ عظیم خانقاہ ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ اعلان سنا ہے آپ نے؟ اعلان سنا ہے؟ اور وہیں سے ایک اعلان یہ بھی سن لو. کیا ہے اعلان؟ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے. نہیں میاں، پوری روٹی کھاؤ، پوری روٹی کھاؤ. یہ ورسٹ سچویشن کے لیے کہا جاتا ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو ہمارے گھر میں تب بھی بچوں کو پڑھائیں گے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آدھی کھاؤ اور بچے کو پڑھاؤ. پوری کھاؤ، بریانی کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، سب کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. یہ مارہرہ کا اعلان ہے. اور ایک عظیم اعلان حضور سید ملت سید آل مصطفیٰ کا. فرماتے ہیں کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. توجہ، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس میں سلسلے میں داخل ہونے کے بعد تمام سے گزارش کروں گا کہ حضرت کو صحیح سلامتی کے ساتھ جانے دیتے ہیں. اور باقی چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، کود پڑنے کے لیے، ٹوٹ پڑنے کے لیے میں تو کھڑا ہوں. جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وہ ہم جھیل لیں گے، لیکن حضرت کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا انشاءاللہ. صحیح سلامتی کے ساتھ جانے دیں گے. صلاۃ و سلام کے بعد آپ بیعت سلسلے میں داخل ہو جائیں. جو مرید ہوں کسی سے آلریڈی، وہ توبہ کرنے کی نیت سے اللہم صلی صلاۃ کاملۃ